Please help me. Ma'am, what's your emergency? I don't want to die. He's outside. Ma'am, stay on the line. He's coming. Are you safe? سرگودا میں 8 سالہ منتہا زہرا کا لرزہ خیز قتل. زینب کیس کی ننھی زینب کو کس نے قتل کیا؟ 7 دن بعد بھی قاتل نہ پکڑا گیا. اسلام آباد کے تھانہ سنبل کی حدود سیکٹر G13-1 میں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جہاں ایک کم عمر لڑکی کو گولیاں مار کر گھر میں قتل کر دیا گیا. اگر میں آپ سے کہوں کہ صرف 4 سالوں میں 7,543 وومن کو قتل کر دیا گیا تو کیا آپ یقین کریں گے؟ یہ کہانی صرف کراچی یا لاہور تک محدود نہیں بلکہ یہ کہانی پورے پاکستان کی کہانی ہے. اور آج ہم کسی ایک کیس کے بارے میں بات نہیں کریں گے, ہم اس سسٹم اور اس پیٹرن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو بار بار ان کیسز کو جنم دیتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں عورتوں کے خلاف جرم کی تصویر کیا ہے. پچھلے چند سالوں سے پاکستان کے ہر شہر سے ایک سے بڑھ کے ایک ایسے کیس سامنے آئے جن کو سن کر پورا پاکستان ہل کر رہ گیا. لیکن جب ہم ان تمام کیسز کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ہر کیسز میں الگ الگ انسیڈنٹ نظر نہیں آتے بلکہ ایک ایسے پیٹرن نظر آتے ہیں جنہیں نظر انداز کرنا تقریباً ناممکن ہے. تو آئیں شروع کرتے ہیں اپنے پہلے کیس سے. بلوچستان ایک عام سا دن, لیکن اس دن ایک گھر کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل کر رہ گئی. منتہا صرف 7 سال کی ایک معصوم سی بچی جس کی موت نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا. اس کیس نے ایک بار پھر بچوں کی سیفٹی اور عورتوں کے خلاف ہونے والے سنگین جرم پر سوالات کھڑے کر دیے. اور افسوس کی بات یہ تھی کہ منتہا اکیلی نہیں تھی. اتھارٹیز کے مطابق منتہا کے ساتھ پہلے سیکشول اسالٹ ہوا اور پھر اس ننھی سی بچی کو ہمیشہ کے لیے مار دیا گیا. یاد رکھیے, موت کی اصل وجہ سیکشول اسالٹ تھی. سال 2018 قصور کی ایک معصوم سی بچی, نام تھا زینب. عمر 7 سال, بے فکر وہ کل سے, وہ جا رہی ہے گھر سے مدرسے کو چل کے. چھوٹا سا قد اور قدم اس کے ہلکے, اور اس کی آنکھوں میں سے دعا ماں کی چھلکے. جو اپنی فیملی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہی تھی. صرف 7 سال کی زینب, جس کو کیا پتا تھا کہ آج اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا. روزمرہ کی طرح زینب آج بھی اپنے گھر سے قرآن پڑھنے کے لیے نکلتی ہے, لیکن اس ننھی بچی کو کیا پتا تھا کہ آج میرا اس دنیا میں آخری دن ہوگا. کچھ دن بعد جب زینب کی باڈی ایک کوڑے کے ڈھیر سے ملتی ہے اور زینب کے کیس کے اوپر اتھارٹیز کی نظر ڈالی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ زینب کے ساتھ بھی وہی کام ہوا جو منتہا کے ساتھ ہوا تھا, یعنی کہ زینب کو بھی سیکشول اسالٹ کیا گیا اور اس کے بعد اس کو مار کر ایک کوڑے کے ڈھیر میں پھینک دیا گیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. سال 2021, 27 سال کی ایک نور مقدم پاکستان کے ڈپلومیٹ کی بیٹی. نور کے والد شوکت مقدم, جب میں نے ان سے گفتگو کی اور یہ کہا کہ یہ 18 جولائی 2021 کا معاملہ کیا ہے, تو انہوں نے جو کہانی سنائی نا وہ اتنی کربناک, دردناک اور اندھوناک ہے کہ انسانی روح کانپتی ہے. ایک پڑھی لکھی خاتون جس نے اپنی زندگی میں پتہ نہیں کیا کیا خواب سوچ کر رکھے ہوں گے. 30 جولائی 2021 جب اچانک نور کی فیملی اس سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی, لیکن نور کا کوئی بھی جواب انہیں نہیں مل رہا تھا. فیملی کے بار بار کوشش کرنے کے باوجود نور کا کوئی بھی پتہ چل نہ سکا. اور کچھ ہی دیر بعد ایک ایسی خبر سامنے آئی جو زینب اور منتہا کے کیس سے ملی ہوئی تھی, یعنی کہ اس بار بھی نور کے ساتھ سیکشول اسالٹ کیا گیا اور اس کے بعد اس کو بے رحمی کے ساتھ چاقو سے قتل کر دیا گیا.
اور وہ شاید بچ نہ جائے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بچنے کوئی نہیں لگا اس میں. اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو ان تینوں کیس میں ایک چیز سب سے زیادہ کامن ہے. تینوں کو سب سے پہلے سیکشول اسالٹ کیا گیا اور اس کے بعد بے رحمی کے ساتھ قتل کر دیا گیا. صرف چند لمحوں کی ہوس کی وجہ سے کسی ماں کی بیٹی اور کسی باپ کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا. لیکن سب سے حیران کن والی بات یہ ہے کہ یہ صرف 3 کیسز نہیں ہیں. پاکستان کے مختلف حصوں سے ایسے نہ جانے کتنے واقعے سامنے آئے جہاں ایک ہی پیٹرن بار بار نظر آتا ہے. پہلے سیکشل وائلنس اور پھر اس کے بعد دردناک موت. اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیا واقعی یہ سارے ملزم ہیں یا پھر ہمارا معاشرہ، ہمارے قانون اور ہمارا نظام بھی کہیں نہ کہیں اس مسئلے کا حصہ ہے؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے کچھ وجوہات اور کچھ فیکٹس کو سمجھنا ہوگا. وہ آپ نے مثال تو سنی ہی ہوگی کہ پیسے کمانا تو بہت آسان ہے لیکن ان کو سنبھالنا اتنا ہی زیادہ مشکل ہے. اسی طرح قانون بنانا تو بہت آسان ہے لیکن اس کے اوپر عمل کرنا اتنا ہی زیادہ مشکل ہے. کیونکہ جب قانون صرف کاغذوں تک محدود رہ جائے اور انصاف وقت پر نہ ملے تو جرم کرنے والے کے دل سے قانون کا خوف ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے. اور جب خوف ختم ہو جائے گا تو جرم کرنا کسی کے لیے بھی مشکل نہیں ہوگا. ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ابھی بھی کانسنٹ کا مطلب نہیں سمجھتے. ہر انسان کو اپنی پوری زندگی میں کسی بھی فیصلے پر ہاں یا پھر نہ کرنے کا پورا حق ہے. جب اس بنیادی حق کی عزت نہیں کی جاتی تو سیکشل وائلنس جیسے جرم کرنا ایک معاشرے میں بہت زیادہ آسان بن جاتا ہے. اسی لیے قانون کے ساتھ ساتھ تعلیم اور سوشل اویئرنیس بھی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تیسری اور سب سے زیادہ اہم وجہ وکٹم اور سوشل بلیمنگ ہے. بہت سے کیسز میں سوال ملزم سے ہونے کے بجائے وکٹم سے کیے جاتے ہیں. وہ وہاں کیوں گیا؟ اس نے ایسے کپڑے کیوں پہنے؟ جبکہ اصل سوال صرف ایک ہونا چاہیے، آخر یہ جرم کس نے کیا؟ جب کوئی بھی معاشرہ وکٹم کو ہی دوشی ٹھہرانے لگے تو بہت سے لوگ یا تو ڈر کی وجہ سے یا پھر اپنی عزت کی وجہ سے آواز اٹھانا ہی چھوڑ دیتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے جب کوئی بھی کیس کے بعد اس کے اوپر آواز نہیں اٹھائی جاتی تو جرم کرنے والے کو اور زیادہ ہمت مل جاتی ہے. سبسکرائب